خوش ہو جائیں گی، لیکن باقی جو ہے ثالثی والا کام جو ہے وہ شاید بہت مشکل نظر آ رہا ہے. اس پہ آگے چل کے بھی بات کریں گے. میرا آرٹیکل جو ہے 8 ریزنز جو میری نظر میں پاکستان کو شریک ہونا چاہیے اس اتحاد میں جو گلف کنٹریز نے اور عرب کنٹریز نے بنایا ہے، اس کو ضرور چیک کریے گا ہماری فیس بک کے پیج کے اوپر. وقفے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا، دکھاؤں گا ایک بہت بڑا سکینڈل جو پیپلز پارٹی کی دور میں لندن میں ہوا ہے. 1000 دشمن پاکستان داخل ہوئے ہیں، پاکستانی پاسپورٹ پہ کیسے داخل ہوئے ہیں. after the break. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ کیو. 1000 دشمن پاکستان داخل ہوئے ہیں پاکستانی پاسپورٹس پہ. خواتین داخل ہوئی ہیں، افغان اور بھارتی. فیک تو نہیں ہے، اوریجنل پاسپورٹ ہیں، چوری ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ہمارے سفارت خانے سے لندن میں. کون وہ 1000 دشمن ہیں جو پاکستان داخل ہو چکے ہیں، اس رپورٹ کے بعد. آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسے سنگین جرم کا پردہ فاش کر رہے ہیں جو حکومت کی پاکستان کی سیکیورٹی کے بارے میں غیر سنجیدگی کا بھانڈا پھوڑ کر رکھ دے گی. برطانیہ میں پاکستان کے سابق ہائی کمشنر نے پاکستان سے ہی دشمنی کی ایسی تاریخ رقم کی ہے جس کی مثال نہیں ملتی. تفصیلات کے مطابق انتہائی حساس نوعیت کے 975 پاسپورٹ اور 21 ویزا سٹیکر کا ریکارڈ ہائی کمشنر کے مینٹیننس رجسٹر سے غائب ہے. تازہ ترین آڈٹ میں خوفناک انکشاف ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ 2000 سے 5000 پاؤنڈ کے عوض چند افغان شہریوں کے ساتھ ساتھ بھارت سے تعلق رکھنے والی مخصوص خواتین کو جاری کیے گئے ہیں. یاد رہے کہ ویزوں اور پاسپورٹ کی یہ بے ضابطگی اس وقت عمل میں آئی جب پیپلز پارٹی برسر اقتدار تھی. لیکن قابل تعجب بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے بھی ویزا نمبر VG 811680 سے لے کر 811700 تک کینسل کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا. ڈپارٹمنٹ آف آڈیٹر جنرل حکومت پاکستان کا، انہوں نے مارچ کے پہلے ہفتے میں پچھلے مہینے آڈٹ کیا پاکستان جو ہائی کمیشن ہے برطانیہ میں لندن میں، اور آپ حیران ہوں گے کہ کیا چیزیں نکلی ہیں. بیسکلی 975 پاکستانی پاسپورٹ غائب ہیں. 21 سٹیکر پاکستانی ویزے کے جو غیر ملکیوں کو جو سٹیمپ کیا جاتا ہے جب وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں وہ غائب ہیں. اور یہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ افغان خواتین اور بھارتی خواتین کو دیے گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے مسلمان جو ہے اس کو اگر جاسوسی اگر ہو رہی ہو اور اس کو کسی مسلمان کو پھنسانا ہو تو خواتین بھیج دو. یہ تو فیکٹ ہے، یہ اس پہ بڑی کہانیاں ہیں ہمارے یہاں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہی ہوا ہے کہ یہ 975 پاسپورٹ جو ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ خواتین کو دیے گئے ہیں. یہ چیز فائنڈنگز ہیں آڈٹ کی، یہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں رپورٹ. اور اگر یہ زوم ہو تو آپ دیکھیں اس کے اوپر یہ خود کہہ رہے ہیں کہ the said passports and visas had been issued to Indian women and Afghan nationals. مزیدار بات یہ ہے کہ the exact number of individuals could not be determined. یعنی ہم یہ بتا ہی نہیں سکتے کہ کتنی افغان خواتین اور کتنی بھارتی خواتین پاکستان داخل ہوئی ہیں ایگزیکٹلی ان 975 پاسپورٹس پہ. ظاہر ہے سارے 975 پاسپورٹ جو ہیں خواتین نہیں ہوں گی. یہ کب کی بات ہے؟ یہ 2008 اور 2013 کے درمیان ہوا. یہ واجد شمس الحسن تھے، بڑے قریبی دوست جناب آصف زرداری صاحب کے اور حسین حقانی صاحب کے بھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جب انویسٹیگیشن ہوئی ہے ہمارے منسٹری آف فارن افیئرز میں، یہ پرانے ڈاکیومنٹس نہیں ہیں، یہ پچھلے مہینے کے ڈاکیومنٹس میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ ایک اور ڈاکیومنٹ ہے دفتر خارجہ کا، آپ دیکھیں یہ دفتر خارجہ کا ڈاکیومنٹ جو ہے اس میں نام چھپایا ہوا ہے، بلاک کیا ہوا ہے، لیکن جو اس وقت کونسل ہیں، کونسل جنرل پاکستان کے لندن میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو غائب ہوئی ہیں، میں آیا ہوں، میں نے چیک کیا ہے، مجھے نہیں ملی. اور جو میرے سابق جو یہاں پہ رہ چکے ہیں، یعنی کہ واجد شمس الحسن صاحب، اب واجد صاحب جو ہیں وہ رہتے ہی مقیم لندن میں ہیں، پہلے بھی وہ لندن میں تھے. پیپلز پارٹی کی جب حکومت آئی انہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا ہائی کمشنر لندن میں ہی، اور ظاہر ہے جب وہ چھوڑ دیا انہوں نے عہدہ تو لندن میں مقیم ہے وہ. تو یہ ملک دشمنی ہے اور یہ غداری ہے. امید ہے کہ یہ بات جو ہے اب صرف دفتر خارجہ، یہ کاغذات اب انٹرنیٹ پہ آنا شروع ہو گئے ہیں، لیک ہو رہے ہیں.
یہ صرف لیک نہیں ہونے چاہیے, اس پہ ایکشن بھی ہونا چاہیے. اور جب ہم ایکشن لے رہے ہیں ٹارگٹ کلرز کے خلاف, تو ہمیں ان کے خلاف بھی لینا چاہیے جنہوں نے قوم کے ساتھ اتنی بڑی غداری کی ہے. یہ بہت بڑی غداری ہے. واجد شمس الحسن صاحب سے پوچھا جائے, پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی پوچھنا چاہیے یہ کہ کیسے ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی بھی اگر وہ جمہوری پارٹی ہے وہ احتساب کرے اپنے اندر کہ یہ چیزیں کیسے ہوئی ہیں. اور حسین حقانی صاحب جو فراری ہیں پاکستانی عدالتوں سے, ان سے بھی پوچھا جائے کہ ان کا بھی آڈٹ ہو. یہ آڈٹ ابھی تک ان کا نہیں ہوا. یہ واجد صاحب کا تو ہو گیا ہے, حسین حقانی صاحب کا بھی آڈٹ ہونا چاہیے. وقفے کی طرف چلتے ہیں, واپس آتے ہیں اور میں آپ کو ماما قدیر کے بارے میں بتاؤں گا. کون ہے ماما قدیر آفٹر دی بریک. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. ماما قدیر کون ہے اور اسے کیوں پاکستان میں ہیرو بنایا جا رہا ہے؟ ماما قدیر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے آج سے شاید 1-1.5 سال پہلے وہ ایک لانگ واک کی تھی کوئٹہ سے کراچی سے اسلام آباد. بقول ان کے وہاں پہ بڑے مسنگ پرسنز ہیں اور پاکستان کی گورنمنٹ نے اور ایجنسیز نے ان کو سب کو غائب کیا ہوا ہے, اور وہ ان کا بیٹا بھی جو ہے اسی اس میں مارا گیا, تو ان کو ہیرو بنایا گیا. اب لمز جو ہیں کہ کسی پروفیسر نے ان کو ایک سیمینار میں بلایا. اچھا یہ جو ہے نا, میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, ستمبر میں یہ پاکستان سے بھاگنے کی کوشش کی انہوں نے پاسپورٹ نکلوایا اور یہ نکل رہے تھے امریکہ جا رہے تھے کہ وہاں پہ کوئی تھنک ٹینک اور اس میں بات کریں گے. اور وہاں پہ تھنک ٹینک سے پتہ چلا بعد میں کہ ان کو کوئی لے جانے کی کوشش کر رہا ہے. کہاں پہ؟ یونائٹڈ نیشنز, تاکہ وہاں پہ یہ پاکستان کے خلاف بات کریں. سب اسپانسرڈ ہے یہ, سب پاکستان کی جو مخالف قوتیں ہیں باہر, بالخصوص بھارت اس میں سر فہرست ہے, اور کچھ ایلیمنٹس ہیں امریکہ کے اندر بھی جو اس میں لگے ہوئے تھے. اچھا وہ نہیں ہو سکا, پاکستان نے روک دیا, ان کو نہیں باہر جانے دیا. اب ان کو سیمینار پہ بلایا گیا. بہت بڑے یہ پروفیسر ہیں, کیونکہ یہ جو ہیں ماما قدیر جو ہیں بہت بڑے پروفیسر ہیں, تو لمز میں ان کو بلایا گیا کیونکہ حقوق کی بات ہونے والی تھی وہاں پہ. اچھا یہ کون ہے, ان کا کیا یعنی وہ ہے کہ یہ حقوق کی بات کریں. ماما قدیر جو اپنے آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ میں قدیر بلوچ ہوں. بیسکلی یہ ان کا نام ہے عبد القدیر ریگی. یہ میں آپ کو انفارمیشن بتا رہا ہوں کے بارے میں. عبد القدیر ریگی ہے, یہ کوئٹہ میں UBL میں کام کرتے تھے, بینک میں. UBL میں ان کو فارغ کیا گیا کیونکہ انہوں نے فراڈ کیا. ان کے خلاف انٹرنل انویسٹیگیشن ہو رہی تھی. وہ انویسٹیگیشن کیوں نہیں کمپلیٹ ہو سکی, ان کو سزا کیوں نہیں مل سکی؟ کیونکہ ان کا بیٹا بلوچ ریپبلکن آرمی جو کہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے جس کا ہیڈ برہم داغ بگٹی ہے, جو کہ افغانستان میں تھا, پھر بھاگ کے سوئٹزرلینڈ چلا گیا جب پاکستان نے اس کو پکڑ لیا. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ افغانستان کے جو صدارتی محل ہے کرزئی صاحب کا, اس کے احاطے میں کہیں گھر میں چھپا ہوا ملا. یہ ان کا بیٹا جو ہے, یہ کہتے ہیں کہ ایجنسیز نے اس کو پکڑا اور میرا بیٹا بھی مسنگ پرسنز میں تھا. بیسکلی ان کا بیٹا جو ہے وہ ایک دہشت گرد تھا بلوچ ریپبلکن آرمی میں, اور وہاں پہ جو بلوچ قبائل نے پاکستان کے جو سیکیورٹی لا انفورسمنٹ ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے امن لشکر بنایا تھا, تاکہ یہ جو دہشت گرد عناصر ہیں BLA کے جو افغانستان میں ٹریننگ لے کے آ رہے تھے, ان کا صفایا کیا جائے. ان کے ساتھ کہیں کوئی جھڑپ ہوئی اور یہ اس میں مارا گیا ان کا بیٹا. یہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹے کا نام تھا جلیل ریگی. تو یہ جو ہے اس میں مارا گیا. تو یہ بیسکلی یہ ان کی ہسٹری ہے, اور یہ کھل کے بات کر چکے ہیں پاکستان کے خلاف, انہوں نے باتیں کی ہوئی ہیں. اور یہ شخص جو ہے اب اس شخص کو جو ہے ہیرو بنایا جا رہا ہے, یہ کلیئر. اور اس کے بارے میں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, اس کے بارے میں انفارمیشن ہے کہ یہ جو انہوں نے لانگ مارچ کی تھی, اس لانگ مارچ کے اندر انہوں نے پر کلومیٹر 1 لاکھ روپے چارج کیے تھے. ان کو پیسے ملے ہیں 1 لاکھ روپے پر کلومیٹر. اور اپنے ساتھ جس کو یہ لے کر آئیں گے اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی میں شخص لے کر آؤں گا اس کو 25,000 روپے پر کلومیٹر ملیں گے. بڑے پیسے ملے ہوں گے, 8 سے 10,000 کے بھی کہا گیا ہے کہ بہرحال انہوں نے. اور اچھا یہ پھر انفارمیشن یہ کہ انہوں نے 25,000 تو کہا کہ میں جس کو لے کر آؤں گا اس لانگ مارچ کے اندر اس کو 8 یا 10,000 روپے جو ہے وہ 25,000 روپے دیا جائے گا. لیکن ایکچولی انہوں نے 8 یا 10,000 روپے دیے, باقی پیسے جو ہیں اپنے پاس رکھے انہوں نے. تو ان کے بارے میں بھی کوئی انفارمیشن کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے. تو لمز نے ان کو بلایا, انفارچونیٹ سٹیپ ہے, گورنمنٹ نے صحیح کیا کہ وہ کینسل کیا وہ ایونٹ جو ہے. امید ہے کہ یہ نیکسٹ جو ہے جو بھی لمز میں پروفیسر تھے جنہوں نے بلایا, لمز ہمارا بہت اچھا ادارہ ہے, ایکیڈیمک یونیورسٹی ہے, ون آف دا بیسٹ یونیورسٹیز ان ایشیا. ہمیں فخر ہے ہمارے اس ادارے کے اوپر. لیکن یہ جو بھی ہیں جنہوں نے یہ ارینج کروا رہے تھے, ان کو ہیرو بنانے کی کوشش کر رہے تھے, امید ہے کہ اب نیکسٹ جو ہے کہیں وہ ملا فضل اللہ جو کہ 140 بچوں کا قاتل ہے, کہیں ان ملا فضل اللہ کو جو ہے وہ اب لیکچر دینے کے لیے نہ
بلا دیں نیکسٹ ان کے بعد ماما قدیر کے، کیونکہ اب ٹرینڈ تو یہی چل رہا ہے کہ دہشت گردوں کو بلایا جائے. کل ملاقات ہوگی اہم ایشوز کے ساتھ. میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا کل شام 10 بجے ہفتے کے دن. مجھے ضرور جوائن کیجیے گا اور ہمارے فیس بک اور ٹویٹر پہ ہمیں آپ ضرور جوائن کریں. شکریہ.